السلام علیکم۔ آج میں فضائل درود شریف پڑھ رہا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و نبیک و رسولک النبی الامی۔ اور یہ پڑھ کر ایک انگلی بند کر لیں۔ انگلی بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انگلیوں پر شمار کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گننے کی ترغیب وارد ہوئی ہے اور ارشاد ہوا ہے کہ انگلیوں پر گننا کرو، اس لیے قیامت میں ان کو گویائی یعنی بولنے کی طاقت دی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا، جیسا کہ فضائل ذکر کی فصل دوم کی حدیث نمبر 18 میں یہ مضمون تفصیل سے ذکر کیا جا چکا ہے۔ ہم لوگ اپنے ہاتھوں سے سینکڑوں گناہ کرتے ہیں۔ جب قیامت کے دن پیشی کے وقت میں ہاتھ اور انگلیوں و ہزاروں گناہ گنوائیں جو ان سے زندگی میں کیے گئے ہیں، تو ان کے ساتھ کچھ نیکیاں بھی گنوائیں جو ان سے کی گئی ہیں یا ان سے گنی گئی ہیں۔ دار قطنی کی اس روایت کو حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن بتلایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن 100 مرتبہ درود پڑھے، اس کے ساتھ قیامت کے دن ایک ایسی روشنی آئے گی کہ اگر اس روشنی کو ساری مخلوق پر تقسیم کیا جائے تو سب کو کافی ہو جائے۔ حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اللہم صلی علی محمد النبی الامی و آلہ و اسلم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی و علی آلہ وسلم 80 دفعہ پڑھے، اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسری جگہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے اور وہ قبول ہو جائے تو اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حضرت تھانوی نور لہو مرقدہ نے جاد السعید میں با حوالہ در مختار اصبہانی سے بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ علامہ شمی نے اس پر طویل بحث کی ہے کہ درود شریف میں بھی قبول اور غیر قبول ہوتے ہیں یا نہیں۔ شیخ ابو سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ ساری عبادتوں میں مقبول اور مردود جیسے رد کر دیا ہونے کا احتمال ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر تو درود شریف قبول ہوتا ہے، اور بھی بعض صوفیہ سے یہی نقل کیا ہے۔ یا رب صلی وسلمی دانم ما عابد اعلی حبیب کا خیر الخلق کے کلہم ان رویفا بن شابت الانصاری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال اللہم صلی علی محمد و انزا لہ المقعد المقرب عندک یوم القیامت وجابت لہ
شفاعتی۔ حضرت رفیع رضی اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں، جو شخص اس طرح کہے اللہم صلی علی محمد و انجہ المقعد المقرب عندک یوم القیامت، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ درود شریف کے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے اور ان کے قیامت کے دن ایسے مبارک ٹھکانے پر پہنچائیے جو آپ کے نزدیک مقرب ہو۔ علماء کے مقصد مقرب یعنی مقرب ٹھکانے میں مختلف اقوال ہیں۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ محتمل ہے کہ اس وسیلہ مراد ہو یا مقام محمود، یا آپ کا عرش پر تشریف رکھنا، یا آپ کا وہ مقام عالی جو سب سے اعلیٰ و عرفہ سب سے اونچا ہے۔ ہرج سمین میں لکھا ہے کہ مقصد کو مقرب کے ساتھ اس لیے موصوف کیا ہے کہ جو شخص اس میں ہوتا ہے وہ مقرب ہوتا ہے۔ اس وجہ سے گویا اس مکان ہی کو مقرب قرار دیا، اور اس کے مصداق میں علاوہ ان اقوال کے جو سخاوی رحمۃ اللہ علیہ سے گزرے ہیں، کرسی پر تشریف فرما ہونے کا اضافہ کیا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مقعد مقرب سے مراد مقام میں محمود ہے، اس لیے کہ روایت میں یوم القیامتی کا لفظ ذکر کیا گیا ہے، اور بعض روایت میں المقرب عندک فی الجنتی، یعنی یہ ٹھکانہ جو جنت میں مقرب ہو۔ اس بنا پر اس سے مراد وسیلہ ہوگا جو جنت کے درجات میں سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دو مقام علیحدہ ہیں۔ ایک مقام تو وہ ہے جب کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے میدان میں عرش معلیٰ کے دائیں جانب ہوں گے، جس پر اولین و آخرین سب کو رشک ہوگا، اور دوسرا آپ کا مقام جنت میں جس کے اوپر کوئی درجہ نہیں۔ بخاری شریف کی ایک بہت طویل حدیث میں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت طویل خواب، جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ، جنت وغیرہ اور زناکار، خود سود خار وغیرہ لوگوں کے ٹھکانے دیکھے، اس کے آخر میں ہے کہ پھر وہ دونوں فرشتے مجھے ایک گھر میں لے گئے جس سے زیادہ حسین اور بہتر مکان میں نے نہیں دیکھا تھا۔ اس میں بہت سے بوڑھے اور جوان عورتیں اور بچے تھے۔ اس کے بعد وہاں سے نکال کر مجھے وہ ایک درخت پر لے گئے، وہاں ایک مکان پہلے سے بڑھیا تھا۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ پہلا مکان عام مسلمانوں کا ہے، اور یہ شہیدوں کا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ذرا اوپر سر اٹھائیے، تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک ابر یعنی بادل سا نظر آیا۔ میں نے کہا کہ میں نے اس کو بھی دیکھ لوں۔ ان دونوں فرشتوں نے کہا کہ ابھی آپ کی عمر باقی ہے، جب پوری ہو جائے گی تب آپ اس میں تشریف لے جائیں گے۔
درود شریف کی مختلف احادیث میں مختلف الفاظ پر شفاعت واجب ہونے کا وعدہ پہلے بھی گزر چکا ہے، آئندہ بھی آ رہا ہے۔ کسی قیدی یا مجرم کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ حاکم کے یہاں فلاں سخت کا اثر ہے اور ان کی سفارش حاکم کے یہاں بڑی وکی یعنی معتبر ہوتی ہے، تو اس سفارش کی خصامت میں کتنی دوڑ دھوپ کی جاتی ہے۔ ہم میں سے کون سا ایسا ہے جو بڑے سے بڑے گناہ کا مجرم نہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سفارش جو اللہ کا حبیب، سارے رسولوں اور تمام مخلوق کا سردار، وہ کیسی آسان چیز پر اپنی سفارش کا وعدہ، اور وعدہ بھی ایسا معقد یعنی تاکید کیا ہوا کہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر اس کی سفارش واجب ہے۔ پھر بھی اگر کوئی شخص اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو کس قدر خسارے کی بات ہے۔ لغویات یعنی فضول باتیں میں اوقات ضائع کرتے ہیں، فضول باتوں بلکہ غیبت وغیرہ گناہوں میں قیمتی اوقات کو برباد کرتے ہیں۔ ان اوقات کو درود شریف میں اگر خرچ کیا جائے تو کتنے فائدے حاصل ہوں۔ یا رب صلی وسلم دائما اباد اعلی حبیب کا خیر الخلق کلہم عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال جزا اللہ ان محمدن ما هو اہلہ اتعاب شبینا قاتبا الفا صباح۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، جو شخص یہ دعا کرے جل جلالہ انا نوالہ محمد ما ہوا اہلہ، اللہ جل شانہ جزا دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لوگوں کی طرف سے جس بدلے کے وہ مستحق ہیں، جو اس کا ثواب 70 فرشتوں کو 1000 دن تک مشقت میں ڈالے گا۔ نجحت المجالس میں باروایت طبرانی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص صبح شام یہ درود پڑھا کرے، اللہم رب محمد صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد وعجز محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ، وہ اس کا ثواب لکھنے والوں کو 1000 دن تک مشقت میں ڈالے رکھے گا۔ مشقت میں ڈالے گا کا مطلب یہ ہے کہ وہ 1000 دن تک اس کا ثواب لکھتے تھک جائیں گے۔ بعض علماء نے جس بدلے کے وہ مستحق ہیں کی جگہ جو بدلہ اللہ کی شان کے مناسب ہے لکھا ہے، یعنی جتنا بدلہ عطا کرنا تیری شان ہو وہ عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ کی شان کے مناسب بالخصوص اپنے محبوب کے لیے ظاہر ہے کہ وہ انتہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔